اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ معزز حاضرین و ناظرین اکرام، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس مقدس کا آج تیسرا روز ہے، اور حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ میں بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ حاضریاں دیتے رہے۔ ان میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے 40 دن حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضری دی، اور پھر ہندوستان کی سرزمین پر جب آپ گئے ہیں تو 90 لاکھ کافروں کو کلمہ آپ نے پڑھایا ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے آپ پیر و مرشد ہیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں کہ جب ہمارے شیخ، ہمارے پیر و مرشد داتا صاحب کی بارگاہ سے رخصت ہونے لگے تو جہاں تک داتا صاحب کی قبر انور نظر آتی رہی، آپ نے قبر کی جانب پیٹھ نہیں کی۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں قبروں پہ جانا شرک ہے، معاذ اللہ، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 40 دن وہاں بیٹھے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے داتا صاحب کی قبر پر اللہ کے انوار و تجلیات کو اترتے دیکھا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے کسی نے پوچھا کہ حضور ولی کی نشانیاں کیا ہیں، ولی کون ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے نزدیک ولی وہ ہے جس کے اندر سورج جیسی شفقت ہو، یعنی سورج جب نکلتا ہے تو اس کی کرنیں امیر غریب بادشاہ فقیر سب پر یکساں پہنچتی ہیں۔ فرمایا کہ میرے نزدیک ولی وہ ہے جس کے اندر سورج جیسی شفقت پائی جائے، اور دوسری نشانی آپ نے بیان فرمائی کہ میرے نزدیک ولی وہ ہے جس کے اندر دریا جیسی سخاوت ہو، یعنی دریا سے منو من پانی نکال بھی لیا جائے تو اس کی روانی کے اندر کوئی فرق نہیں آتا، اس میں انسان پئیں جانور پئیں، اس کی سخاوت کے اندر کوئی فرق نہیں آتا، اس کی روانی کے اندر کوئی فرق نہیں آتا۔ تو فرمایا کہ میرے نزدیک ولی وہ ہے جس کے اندر دریا جیسی سخاوت ہو، یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ولی جو ہوتا ہے وہ سخی ہوتا ہے، بخیل اللہ کا ولی نہیں ہوتا۔ ولی جو ہوتے ہیں ان کے اندر سخاوت پائی جاتی ہے۔ اور تیسری نشانی آپ نے بیان فرمائی کہ میرے نزدیک ولی وہ ہے جس کے اندر زمین جیسی عاجزی ہو، یعنی زمین کو لوگ اپنے پیروں تھلے رونتے ہیں اور اس پر گندگی بھی ڈالتے ہیں، لیکن زمین نے کبھی شکوہ شکایت نہیں کیا۔ لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ زمین کو رونتے ہیں اپنے پاؤں تلے، لیکن زمین کے اندر ایک عاجزی ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے نزدیک ولی وہ ہے جس کے اندر سورج جیسی شفقت ہو، دریا جیسی سخاوت ہو، زمین جیسی عاجزی ہو۔ ہم حضرت خواجہ صاحب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ حضور کیا آپ نے ایسا کوئی ولی دیکھا بھی ہے؟ تو حضرت خواجہ پکارتے ہیں، حضرت خواجہ کہتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں پیر کامل کاملہ را رہنما۔ حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایسی شان میں نے حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارگاہ میں دیکھی ہے، یعنی بادشاہ زندہ ہوں تو ان کے دسترخوان بچھے ہوتے ہیں، بادشاہ مر جائیں تو ان کے دسترخوان بھی لپیٹ دیے جاتے ہیں، لیکن اللہ کا ولی زندہ بھی ہو تو تب بھی اس کے دسترخوان پر سخاوت کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور اگر اللہ کا ولی دنیا سے چلا جائے تو پھر بھی اس کے دسترخوان جو ہیں وہ بچھے رہتے ہیں، اور مخلوق رب آ کر جو ہے وہ وہاں سے فیضان حاصل کرتی ہے۔ تو برادران اسلام، حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ملک ولایت کے نرالے ولی ہیں۔ آپ
کی بارگاہ میں ایک ایک آنے والا لاکھوں پر بھاری ہے، یعنی خواجہ صاحب نے 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھایا ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پھر مقام تو خواجہ صاحب کا زیادہ ہوا نا، کیونکہ انہوں نے 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھایا، تو داتا صاحب کے بارے میں اس طرح کی روایت تو نہیں آتی، تو پھر مقام جو ہے وہ 90 لاکھ کلمہ پڑھانے والے کا جو ہے وہ زیادہ ہوا۔ تو یاد رکھ لیجئے داتا صاحب کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے کہ یہاں پر ایک ایک آنے والا لاکھوں پر بھاری ہے، یعنی جس نے 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھایا ہے وہ بھی سوالی ہے داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ کا۔ تو جس کے در پر آنے والا 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھا رہا ہے، جس کا سوالی جو ہے وہ 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھا رہا ہے، اس کا اپنا مقام کیا ہوگا۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن خطلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ سفر پر تھا، تو ہم نے راستے میں کچھ صوفیوں کو دیکھا کہ وہ دنیا داروں کے آگے اپنی جھولیاں پھیلا رہے ہیں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور یہ کیسے صوفی ہیں کہ جو دنیا داروں کے آگے جو ہے وہ اپنی جھولیاں پھیلاتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں میرے شیخ کہنے لگے کہ اے علی بن عثمان، ان کے جو پیر ہیں ان کو مرید جمع کرنے کی حرص ہے، اور آگے مریدوں کو دنیا جمع کرنے کی حرص ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنی جھولیاں پھیلا رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں وہ دنیا داروں کی بارگاہ میں نہیں جاتے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ وہ امیر بہت اچھا ہے جو فقیروں کے دروازوں پر جائے، جو درویش کے دروازے پہ چل کر جائے، اور وہ درویش اور وہ فقیر بہت برا ہے جو کسی میر کے دروازے پر جائے، کسی بادشاہ کے دروازے پر جائے، کسی وزیر کے دروازے پر جائے۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات اس امت کے لیے بڑی نافع ہیں۔ داتا صاحب کی کشف المجوب آپ کھول کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ہے وہ اس میں کیسے حکمتوں کے موتی بکھیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں داتا صاحب کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔